بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج جو ملک کے حالات ہیں وہ تو اس چیز کے متقاضی ہیں کہ الیکشن کروا دیے جائیں اور جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کروا دیے جائیں، لیکن اس سے پہلے ایک ضمنی الیکشن پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ ان ضمنی الیکشن سے کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہمارا یہ سیٹ اپ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا سکتا ہے یا نہیں، وہ دیکھنا ضروری ہے۔ پھر بعد میں کارکردگی مختلف اداروں کی چیزیں یہ بھی جانچی جا سکتی ہیں، اور پھر اس سے کانفیڈنس ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن کب کروائے جا سکتے ہیں۔ لیکن جلدی سے جلدی الیکشن کروانا وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال مشکل صورتحال کا حل اسی میں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، چونکہ وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی اس کام کے لیے، ذہن میں صرف ایک ہی کام تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں، ہم نے اپنی مرضی کے لوگ اپوائنٹ کرنے ہیں، ہم نے اگلا الیکشن جیتنا ہے، اس کے لیے دھاندلی کا ارینجمنٹ طے کرنا ہے، اور پھر تمام اپنے کنبے کے دوست احباب لوگوں کو ای سی ایل سے نکالنا ہے۔ یہ وہ تھی چیز جس میں کہ ریاست کو شکست دینے کے لیے ایک گروپ لوگوں کا کام کر رہا تھا۔ اس کے لیے ان کو باہر کی قوتوں سے ان کے ساتھ تعاون کرنا پڑا، ان کو یہاں پہ لوگوں کے ضمیر خریدنے پڑے، یہ سارا کچھ کیا۔ اب جب آپ اتنا کچھ کر دیں اور ایک حکومت جو کہ پوری طرح اپنے معاملات چلا رہی تھی، اس کو آپ نے ٹکنے نہیں دیا، 3.5 سال پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر کے رکھی، اس میں آپ نے لانگ مارچز کیں، اس میں آپ نے دھرنے کیے، جلسے کیے، جلوس کیے، الزام تراشیاں کیں، جھوٹ بولے لوگوں کے ساتھ، اور پی ٹی آئی نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ نتیجہ یہ کہ آپ پرامن ماحول میں یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اب جب آپ نے زیادتی کر کے لوگوں کے ضمیر خرید کے سازشی رستے کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کو باہر نکال دیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی خریدا بھی آپ نے، تو ان سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ جو مانگ رہے ہیں آپ، کیا وہ ملنا چاہیے؟ پرائم منسٹر نے ابھی بجٹ کی بات کی، اور بجٹ سے پہلے وہ کانفرنس وغیرہ کرتے رہے مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ یا بزنس کمیونٹی کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جو مالی مشکلات ہیں، ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے، اس کو سٹریم لائن نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے سخت فیصلے کرنے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ آج آپ کو ملک کے ساتھ محبت اور یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا خیال آیا، 3.5 سال آپ کہاں تھے؟ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، کیا اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی ضرورت نہیں تھی اس ملک کی؟ آپ نے ہر طرح کا جھوٹ بولا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اس ملک میں نہیں آنے دی۔ اب آپ نے معاملات چلانے ہیں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آپ کو یاد آ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پارلیمنٹ پچھلے الیکشن کی بنیاد پہ بنی تھی 2018 میں، تو اس کے کچھ دن بعد ہی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کر لینا چاہیے۔ اب وہ کیا نیک نیتی سے تھا، بدنیتی سے تھا، یا اپنے صرف کرپشن کے کیسز چھڑانے کے لیے تھا؟ اس وقت پی ٹی آئی یہی کہتی تھی کہ یہ این آر او مانگنے کا ایک رستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس معاملے میں، اس وجہ سے کہ یہ سارا مسئلہ صرف مفروضوں کی بنیاد پہ نہیں، بصورت شہباز شریف صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا، اب وہ آج بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو تعاون نہیں دیا تو یہی مسئلہ، یہی دکھ ہے کہ آپ اس وقت یہ نہیں سمجھے کہ کل آپ بھی حکومت میں ہو سکتے ہیں اور آپ کو بھی تعاون نہیں ملے گا، اور نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا۔
اب آپ تعاون مانگ رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کبھی آپ فرماتے ہیں کہ میثاق معیشت کرنا چاہیے اور ہمیں مل کے بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ریڈ لائن ورک آؤٹ کر لینی چاہیے، کوئی پولیٹیکل پارٹی اس سے آگے نہ جائے. یہ ساری باتیں تو پہلے بھی موجود تھیں. مشکل یہ ہے کہ ایسی ہوش آپ لوگوں کو اسی وقت آتی ہے جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہر طرح کی تباہی کرنا اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھتے ہیں. اب آج بھی آپ ایک طرف تو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کے منہ پہ آپ نے ایک وہ میگا فون باندھا ہوا ہے، وہ لگاتار دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور دوسری طرف آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعاون بھی کیا جائے. ان حالات میں دوسری سائڈ چپ نہیں رہتی. گو کہ پی ٹی آئی اپنی تنظیم سازی اور ممبر سازی وغیرہ میں مصروف ہے، وہ ادھر لگ گئے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ابھی پی ٹی آئی کر رہی ہے یہ وقتی چیز ہے. وہ پھر میدان میں آئیں گے کیونکہ عوام کی خواہش ہے، عوام ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب ان حالات میں اگر وقت ضائع ہوتا ہے تو لازماً جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اپنی ریپوٹیشن مزید خراب کریں گے. چنانچہ صورتحال یہ ہے کہ تعاون کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور لازماً اس کا نقصان ملک کو ہوگا. لیکن اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر لازماً جس کے پاس حکومت آئے گی وہ مینج بھی کرے گی اور سب کو پھر تعاون کرنا بھی چاہیے. یہ کیوں نہیں الیکشن کی طرف آ رہے ہیں؟ کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کو الزام تراشی کرتے ہیں، کبھی کچھ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز کے اوپر پارٹی کے اپنے اندر ہی یعنی پی ڈی ایم کے اپنے اندر اختلافات ہیں. الیکشن سے پہلے یہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. مثال کے طور پہ یہ نیب کا چیئرمین لگانا چاہ رہے ہیں. اب نیب کے چیئرمین پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا. جو کچھ کرنا ہے اپنے این آر او کے لیے، الیکشن ریگ کرنے کے لیے، دھاندلی وغیرہ، اس کے لیے سارا کچھ آپ جب کر چکیں گے تو پھر شاید یہ گروپ، یہ پارٹی کہے کہ جی ہاں الیکشن کر لیں. لیکن اس سے پہلے الیکشن کی بات نہیں ہوگی. اب یہ معاملات کیسے چلیں؟ کرپشن کے کیسز تو مولانا فضل الرحمان کے بھی ہیں، پی ایم ایل این کے بہت کچھ ہیں، پیپلز پارٹی کا بہت ہے. طویل زرداری صاحب نے رضا باکر صاحب کا نام یا جسٹس باکر کا نام دے دیا. بڑی زبردست بات ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے، جو ملزم ہے، وہ خود اپنے لیے قاضی ڈھونڈ رہا ہے، قاضی بتا رہا ہے کہ یہ میرا قاضی یہ ہوگا. اور یہی چیز جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں نہیں جسٹس دوست محمد ہوں گے. پی ایم ایل این کسی اور کا نام دے رہی ہے، ان کا بھی اپنا ایک مورا موجود ہے. وہ سابق اس کے ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں. اب یہ سارے حضرات جن کے نام دے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے جا رہے کہ وہ بڑے آنیسٹ ہیں، بڑے ایماندار لوگ ہیں. وہ نام اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ وہ بھی سلیکٹو جسٹس کریں گے. وہ ان کے مفادات دیکھیں گے، جن حضرات نے ان کے نام تجویز کیے ہیں انہی کے مفادات دیکھیں گے. تو ملک کدھر جائے گا؟ دکھ تو یہ ہے کہ جو ملک لٹ چکا ہے اس کا پیسہ کبھی واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. ہم کیا اسی طرح بیٹھے منہ کھول کے تماشائی کے طور پہ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ یہ چیزیں ہرگز اس پبلک کو، اس عوام کو ہرگز قبول نہیں کرنی چاہیے. یہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے جب ان کے اوپر خود الزامات ہیں؟ اسی طرح یہ چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن کے ممبر، جہاں جہاں کہیں کوئی لگانا ہے، انہوں نے آئی بی کا چیف لگانا ہے، انہوں نے ایف آئی اے کا ہیڈ لگانا ہے، وہ جہاں جہاں کہیں کوئی کسی کا کرتوت پکڑا جا سکتا ہے اس پہ یہ فیصلے کریں گے. اور ان فیصلوں کے لیے یہ خود جن پہ الزامات ہیں وہ بیٹھ کے یہ معاملہ طے کریں گے. اب اس وقت پہ جو اس وقت صورتحال ہے، ایک طرف تو انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے عمران خان کو کہ ہم اسے گرفتار کریں گے. آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی گرفتاری کا لٹکا کے رکھا ہوا ہے.
بے شمار جعلی مقدمات آپ نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جھوٹے، اور ان مقدمات کے ساتھ ساتھ پھر اریسٹ بھی ہو رہے ہیں۔ پہلے ہی آپ نے بڑی ذلت کی، لوگوں کے گھروں میں گھس کے چھاپے مارے، اب بھی آپ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے۔ تو جب یہ حالات ہوں گے تو ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی والی تو کوئی چیز ہی نہیں، وہ آ ہی نہیں سکتی۔ آپ نے الیکشن کرانے نہیں، کیونکہ آپ نے سارے دھاندلی اور اپنے کرپشن اور یہ وہ اس کے معاملات سیدھے کرنے ہیں۔ آپ سوکھا سوکھا تعاون مانگ رہے ہیں، دھمکیاں بھی ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ نہ سب کچھ آگے چلے گا اور نہ چلنا ہے۔ نتیجہ یہ کہ سارا نقصان پاکستان کا۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ اس طرح تو معاملہ چلائے نہیں جاتے کسی بھی ملک کے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ناجائز حکومت ہے، یہ اس چیز پہ انسسٹ مت کرے کہ انہوں نے یہ حکومت کرنی ہے۔ ان کو انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اپنے گرمانوں میں جھانکے، ان کو سب پتہ ہے کہ یہ کس طرح حکومت میں آئے۔ اگر یہ نہیں ہوگا پھر لازماً عوام احتجاج کریں گے، اور عوام کو انہوں کو رستہ اختیار کریں گے جس سے کہ وہ اس ملک میں ان لوگوں کو مجبور کر سکیں کہ اس ملک میں جلدی سے جلدی انتخابات کرائے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔